بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں رکھی ہوئی یہ تین چیزیں برے حالات اور جادو کو دعوت دیتی ہیں۔ خدارہ اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روز بروز گھر میں نقصان کروا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تنگ دستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات اس گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر و درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے بدن تھکا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہیں اور دل کسی ان دیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی ہے، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی اپنی کمزوریوں سے اسے جگا دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور کر اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانس بھاری ہو، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اسی کی وجہ سے وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کر اپنی جگہ دے بیٹھے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آج آپ اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا۔ وہ چیز جو منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کو ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی جگہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں گے، گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دار فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی احسن انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طور طریقے نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند اصول بیان کیے گئے ہیں، گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ انسان گھر میں داخل ہو تو گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے تو وہ فوراً بسم اللہ پڑھے، اس کام کو کرنے سے قبل اور ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف ہاتھ سے جا رہے ہیں بلکہ نیکی کرنے کے بھی لمحات انسانی ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم وغیرہ کا اذکار نہ صرف اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر آئے گی، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور قصد نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں، ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ نماز تو پڑھتے ہیں، ان میں اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے، لہٰذا گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اکثر نماز
کا اہتمام گھر میں کیا کریں۔ نوافل سنت تو لازماً گھر میں ہی ادا کیا کریں۔ گھر میں نوافل و سنت پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو بچوں کو دیکھ کر نماز کی ترغیب ملتی ہے، دوسرا گھر میں برکت رہتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑی ہی کیا جائے لیکن روز کی بنیاد پر کیا جائے۔ آپ چاہیں ایک صفحہ تلاوت کریں لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر ہو سکے تو اپنے بچوں کو ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا سنائیں تاکہ ان میں بھی قرآن مجید کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں گھر میں برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی سے متعلق ارشاد فرمایا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہو، یقیناً سب سے بہتر راستہ سفر تقوی ہے، اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جس طرف یہ اس کی محبت میں، مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقوی اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں جب وہ تنہا ہوتا ہے، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت تقوی اختیار کرے، اپنی بیوی، بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے محض اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب افراد گھر میں ہو، والد ہو، والدہ ہو، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی سب مل کر بیٹھ کر ایک ہی جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہیں کھانا کھائے گا، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہیں کھانا کھانے کا اہتمام کرے گا، والدین الگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی زیادہ لوگ ہوں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، ہاں جی۔ فرمایا اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات کا مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات ہیں جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلد اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرتے تھے، بعد تلاوت قرآن کرتے اور پھر حلال رزق تلاش میں نکل پڑتے، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے، لیکن اثر حاضر میں تمام اوقات کار بھول چکے ہیں۔ لوگ اپنے فجر کے وقت سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کا ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق اور برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لیں اور رات جلدی سونے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ پر توکل کرنا جیسے اس کا حق ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى الْأَنفَالِ، جو کوئی اللہ فإن اللہ عزیز الحکیم، اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ انبار کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا رہا، ریت ڈھونڈتا، شام کے وقت جب سورج ڈھلتا تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا تاکہ اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے۔ وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ۔ اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی اور ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ سے کہتا، یا رب میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت نہیں، مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدوری نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولا، بابا جی میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں بے سکونی کا گہوارہ ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹ گئی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدی،
2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس آنا، میں اس پر کچھ دم کروں گا، اور جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رک کر اپنے کان لگانا، سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حالات کا دروازہ کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ کر دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں بے تنگ دستی، سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دے رہی تھی۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخو پکار، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان پر لکھی تعریف خاموشی سے کچھ کہہ جاتی ہے، وہ تعریف جو کسی قلم سے نہیں انسانوں کے رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھند ہو، وہاں قدم رحمت کے نہیں رکتے، فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی شیطان دروازہ توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کا معمول اور خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی گھر جو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دل کو نرم رکھتی تھی، ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مریض زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتا ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھر میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی، اور وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتی ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یاد رکھیں، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کے پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدموں کو جلا دے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، سکون کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزوں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تیری آنکھ کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہے تو تیرے نصیب کی روشنی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی اور روح بوجھل اور فضا بے رونق لگتی ہے؟ اس لیے جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا اختیار بن چکی ہے، جو نگاہ رحمت کے منظر تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ اور جان لیں، جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں رہتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ عیب جوئی یہ معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ وہ آنکھ جو دوسروں کی خطائیں دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانکے، تجھے اندازہ ہو کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے ہی دل کی اپنی غفلت کی دھند ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اسی لیے وہ گھروں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے اور دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور جب تم اس کی بہکاوے میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی، اب وہاں صرف وسوسے بستے ہیں، محبت نہیں بستی۔ اور یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں، اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے۔ اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جتنی ہوتی ہیں اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا چاہتی ہیں، جہاں زبان محبت تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، نہ کہ عیب بیان۔ اے مومن، اگر تو چاہتا ہے تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، تو اپنی نگاہ پاک کر، عیب دیکھنے کی بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمت خود دروازہ کھول کر آتی ہیں، اور جب آنکھوں سے دوسروں کی کمی میں الجھ جائیں تو سمجھ لے شیطان تیرے ذہن میں اتر چکا ہے۔ 3 چیز گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ تیسری چیز، جب دروازے
دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہتا ہے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازہ کھلے تو سلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازے شور، تلخی اور چیخ و پکار سے کھلیں، جہاں رحمت نے جگہ لے لی، جہاں گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں، وہاں فرشتے نہیں آتے، جہاں الفاظ بھاری ہو جائیں تو وہ فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، جب گفتگو تلخ ہو تو برکت زمین سے اٹھ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے اب یہ گھر میرا گھر ہے۔ شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دل کے شور سے جہنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو تو ماں کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کرواہٹ، تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس کرتا ہے، اور ایسا شور، وہ شور گھر کے دیواروں سے روشنی کھینچ لیتا ہے، پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہ گھر آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں جہاں زبان تیز ہو جائے، دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر اصل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے، اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہو مگر وہاں ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تیرا مقدر نہ بنے تو اپنے گھروں کی آوازوں سے نہیں، دعاؤں سے کھولو، سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہلا دائرہ بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جو زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اس وقت اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ اسلام ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔